کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے جا اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غور گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شرکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے ساتھ تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ ہاللویا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پہ لے گئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کے کلام میں سے جو پورشن میں نے پڑھا ہے، خدا کی روح کے وسیلہ سے اس سارے واقعے سے ہم لوگ آج 2-3 باتوں کو سیکھیں گے کہ جب خداوند کی موجودگی کسی زندگی میں ہو یا خدا کسی کی زندگی میں سوار ہو تو اس کی زندگی میں کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر انسان شخصی زندگی رکھتا ہے اور اس طرح کے حالات میں ہے کہ وہ تجربہ کار بھی ہو اور اس نے ڈیوٹی بھی کی ہو، پروفیشنل ہو، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تیسری بات، اگر اس انسان کو خدا برکت دے دیتا ہے، جال بھرنے لگتا ہے، پھٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، تب اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے اس کی شروع کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ ایک اختیار والی ہے۔ یسوع مسیح کا فضل بہت بڑا ہے۔ یسوع مسیح ایک قدرت والے ہیں، ان کی ذات بڑی، ان کا اختیار بڑا، وہ خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف شمعون کی بے بسی نظر آتی ہے۔ وہ بڑا پروفیشنل ہے، ماہی گیر ہے، اس نے اوور نائٹ ڈیوٹی کی ہے، پر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی پر ایک بھی نہ آئی۔ آخر کار ٹوٹے ہوئے دل سے، ہم نہیں جانتے، شاید رویا بھی ہو، بہت ضرورت ہو اسے، ایک مچھلی کی ہی ضرورت ہو، بھوک بھی لگی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں آیا۔ آخر کار وہ کنارے پہ اپنی کشتی کو لے کے آیا اور اپنے جال کو دھونے لگا۔ آیت کے آغاز میں، باب کے آغاز میں لکھا ہے، لوگ بھیڑ کی صورت میں جو کلام خداوند یسوع مسیح ان سے کرتے تھے، وہ بھیڑ خداوند یسوع مسیح پر گرتی پڑی، اور وہ اس قدر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے، گرتے، سنتے، کیونکہ وہ خدا کا کلام تھا۔ خدا کا کلام اثر رکھتا ہے۔ لوگ بھیڑ کی صورت میں خدا کا کلام سنتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندگی دیتا ہے، خدا کا کلام تازگی دیتا ہے، خدا کا کلام ابدی ہے، خدا کا کلام الہام کی باتیں کرتا ہے اور انسان کے دم کو تازہ دم کرتا ہے، اسے مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھیڑ
خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اس لیے وہ بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے اوپر گرتی آتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کلام کبھی سنا نہیں جو انہیں آزاد کرے، جو انہیں زندگی دے اور انہیں آزاد کرے۔ ہر ایک اسے چھونا چاہتا ہے، ہر ایک خداوند یسوع مسیح سے برکت پانا چاہتا ہے، ہر ایک اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں دیکھی، وہ ان سے کلام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نگاہ سمندر پہ کھڑی یا اس جھیل پہ کھڑی ہوئی کشتیوں پر بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کشتیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ وہ اپنے جال دھو رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ ہے، آگے 2 کشتیاں ہیں، اور دونوں کشتیوں میں سوار لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کو یقیناً نظر آ رہے ہوں گے۔ یسوع مسیح لکھا ہے اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو پہلے پطرس نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھو ایک شخص ہے جو بھیڑ کو کلام سنا رہا ہے۔ دوسری دفعہ پھر وہ پطرس نے اسے شمعون پطرس نے اسے اپنی طرف آتے بھی دیکھا ہوگا۔ تیسرا کام ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پہ نگاہ نہیں کی کہ اس کی کشتی شاید اس نے ابھی تیار کی ہے، شاید اس کی کشتی اسے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اس نے شو نہیں کروایا، یقیناً خداوند کو پتا ہے، لیکن خدا نے بھی اس کی حالت اس پہ ظاہر نہیں کی۔ خداوند اس کی کشتی میں سوار بھی ہو گئے ہیں اور تعلیم پھر بھی اسی بھیڑ کو دیے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے حالات میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تب ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اٹینشن سیکر کی بن جاتی کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ پاسٹر جی پہلے ہماری بات سنی جائے، پاسٹر جی پہلے ہمیں موقع دیا جائے، پاسٹر جی پہلے یہ بات میں نہیں وہ بندہ نہیں میں اچھا کر سکتا تھا، یہ ٹاپک وہ نہیں میں اچھا ایکسپلین کر سکتا تھا، میں یہ نہیں وہ بندہ نہیں میں ایسا کر سکتا تھا۔ لگتا ہے ہمیں اپنے آپ میں کہ میں یہ کام زیادہ اچھا کر سکتا تھا بنسبت اس کے جسے اس پاسٹر نے، اس خادم نے، اس بڑے نے، بزرگ نے یا کسی جگہ پہ کام کرنے والے نے دیا ہو۔ شمعون ایسا نہیں سوچ رہا، شمعون نے ایسا نہیں سوچا، بلکہ وہ خاموش رہا اور دیکھ رہا ہے کہ بیٹھ تو میری کشتی میں گیا ہے، اور شمعون اپنے آپ میں دکھی ہے کیونکہ اس نے رات بھر محنت کی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، رویا بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ سے ہی بات کر رہے ہیں، اس کی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد بھی اس سے بات کر رہے ہیں۔ تب شمعون خاموش ہے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اب اس سے مخاطب ہوتے ہیں جب وہ بھیڑ سے کلام کر چکے ہوتے ہیں۔ جب کلام کر چکا، 4 آیت میں لکھا ہے، تو شمعون سے کہا گہرے میں لے جا چل اور تمام شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ اب غور کریں اس شمعون کی حالت پہ، جس نے ساری رات محنت کی ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، ناکام ہے، جال صاف کر رہا ہے، پھر ایک شخص آتا ہے جس سے وہ ناواقف ہے، اور ایک تو وہ اس کی کشتی کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شمعون کا جو اچھا رد عمل ہمیں یہاں نظر آتا ہے، وہ غصے میں نہیں ہے، وہ بالکل غصے میں نہیں ہے کہ پہلے مجھے امپورٹنس نہیں دی، پہلے مجھے نہیں سنا، میری کشتی میں بھی چڑھ گیا، بات انہی سے کیے جا رہا ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ خاموش ہے، چپ چاپ ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں۔ وہ آگے سے خداوند یسوع مسیح کی پریزنس کو، اس کی موجودگی کو اگنور نہیں کرتا، بلکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو آنکھوں سے پہلے بھیڑ سے باتیں کرتے دیکھا، یعنی اس نے خدا کو دیکھا، پھر اس نے قریب جب خداوند اس کی کشتی میں سوار ہوا تو یقیناً اس نے خدا کے کلام کو سنا۔ اب جب خدا اس سے بات کرنے لگا تو اس نے جو دیکھا، جو سنا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں خداوند کو ویلکم کہا اور اس سے کہا ہاں میں تیرے کہنے پہ جال ڈالتا ہوں۔ انکار نہیں کیا، جیسا کہ لوگ پہلے اپنی کمزوریوں کو، اپنی ہی باتوں کو، اپنی ہی فکروں کو منوانا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، میں خداوند پہلے میرے لیے ایسا کر، مجھے تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایسا کرنا۔ تو وہ ان باتوں کو نہیں، بلکہ وہ خدا کے حکم کو مان رہا اور کہتا ہے، جانتا تو وہ بھی ہے رات بھر
اتنے تجربہ کار ہونے پر بھی میرے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس نے نہ تو اپنی سٹوری سنائی ابھی، بلکہ پہلے اس نے اس کی بات مانی اور اس سے کہا کہ جیسا تو کہتا ہے میں کرتا ہوں اور جال ڈالتا ہوں. اور کلام میں لکھا ہے 6 آیت میں یہ کیا اور مچھلیوں کا بڑا غور گھیر لائے اور ان کا جال پھٹنے لگا. یعنی جیسے ہی حکم مانا تو خدا کے فضل سے جال جو ہے وہ بھر گیا ہے، وہ پھٹنے لگا ہے. خداوند کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا کام ہے کہ خداوند خدا کے حکم کو ماننا. اب دیکھتے ہیں خداوند انسان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پہ جال ڈالتا ہوں. اب دیکھیں خداوند انسان کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنا چاہتا ہے. یہاں جال پترس کا ہے، کام پترس کا رہا ہے، کشتی پترس کی ہے، سب کچھ پترس کا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ کام تم کرو، برکت میں دوں گا. کلام تم سناؤ، اس کو ان کے دل میں تیار کروں گا. تم لوگوں سے ملو، تم ان کے لیے دعا کرو، تم پرستش کرو، یہ تمہارا کام ہے، انسان کا پوشن ہے. اور خداوند خدا کہتا ہے میرا کام ہے کہ میں ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں بادشاہت کو ظاہر کروں، ان کے جسموں میں روح القدس کو ڈالوں اور ان کے اندر ایمان کو پیدا کروں. یہ انسان کا کام نہیں ہے. انسان کا کام ہے وہ اپنا کام کرے، جال ڈالے، بیج بوئے. پھل لانا خدا کا کام ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم جال ڈال رہے ہوتے ہیں، بیج بوئے جا رہے ہیں، ہمیں پھل نہیں ملتا تو ہم کام کرنا ہی چھوڑ دیتے. ہمارا کام صرف بیج بونا ہے، پھل لانا خدا کا کام ہے. اسی طرح ہم اپنی اس زندگی میں بڑے سالوں کام کرتے رہتے ہیں، کوئی مچھلی نہیں آتی، کوئی بڑے کام، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے خاندانوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے عزیز ویسے رہتے، ہم خود ویسے رہتے ہیں. تو آج میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ صبح ہونے والی ہے، ہمیں جال ڈالنا ہے. ہاللیلویا. تو آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان کی زندگی میں وہ کام ہوں گے جو نہ آپ سوچ سکتے ہو اور نہ ہی کبھی آپ نے سوچے ہوں گے، کیونکہ ہماری سوچ کی ایک حدود ہے. میرا ایمان ہے جال ڈالنے سے اور حکم ماننے سے ہم سب کی زندگی میں بڑی برکت آئے گی. چاہے ہم کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، اگر خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہم بے پھل رہیں گے. سب کچھ ابس ہوگا. خداوند کو کام کرنے دیں، خداوند کو دیکھیں، خداوند کو سنیں، خداوند یسوع مسیح کا حکم مانیں تو دیکھیں بڑے بڑے معجزات ہوں گے. آج ایسا ہی کچھ ہوا وہاں پہ، جب مچھلیاں بہت زیادہ ہو گئیں، جال بھرنے لگا. اس نے اپنے ہم خدمتوں کو بلایا، اس کے ساتھ جو تھے کشتی چلا رہے تھے، انہیں کہا کہ آؤ تم بھی ہماری مدد کرو. اور ان کی بھی کشتی بھر گئی، ان کے بھی جال پھٹنے لگے. تو خدا کی پہچان جو ہے وہ صرف شمعون، یعقوب اور یوحنا ہی پہ کیوں ظاہر ہوئی؟ خداوند خدا نے سب کو ہی بلیسنگ دی، دونوں کی کشتیوں میں برابر کی بلیسنگ ہے، دونوں ہی اپنے جالوں کو بھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں. لیکن شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار ہوں. خداوند خدا یہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہمیں برکت مل جاتی ہے، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں برکت ملی، مچھلیاں مل گئی، انہوں نے یہ سوچا ہوگا واؤ اتنی محنت کی ہے، شکر ہے اس میں سے اچھی اچھی مچھلیاں لیتے ہیں، یا آج ہم بہت انکم کمائیں گے، ان مچھلیوں کو بیچیں گے اور آج تو ہماری واہ واہ بہت کمائی ہوگی. لیکن شمعون پترس نے ایسا نہیں سوچا. اس نے اس بلیسنگ کو دیکھا، فیل کیا. اس نے زیادہ غور اس ہستی پہ کیا کہ جس کے وسیلہ سے یہ بڑی برکت میری زندگی میں آئی ہے، تو میں اس کو دیکھوں، اس کو جانوں. وہ ٹوٹ گیا، وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور اس کے پاؤں پہ گر گیا اور اس نے اپنی خودی کا انکار کیا اور اس سے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں. اے خداوند میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، مجھے لگتا نہیں میں تیری بڑی بلیسنگ کو لینے والا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اس سے پیار کیا
وہ حیران تھا کہ یہ خدا کا بیٹا جو ہے میرے ساتھ کر رہا ہے، کیا میں اس لائق ہوں یا نہیں. جب ہمیں خداوند بڑی برکت دے دیتا ہے اور خداوند ہمارے ساتھ بڑے بڑے معجزات کر دیتا ہے تو ہم لوگ اس برکت کو لے کے اپنی لائف پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اس پلیٹ فارم پہ رکھ دیا ہے، اب میں ایک بڑی پوسٹ پہ ہوں، اب میں اپنے طریقے سے زندگی کو جینا شروع کر دوں، مجھے یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جس نے مجھے اس مقام پہ رکھا ہے اس کا مقصد اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں گاڑی مل گئی، ہم اپنی مرضی سے چلو جی آج باہر گھومنے چلتے، اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے. ہمیں خدا نے اچھا گھر دے دیا، اس سے پہلے کہ ہم اس بڑی بلیسنگ کے لیے خدا کی حضور سر نگوں شکر گزاری کریں، ہم اس میں ڈیکوریشن کی سوچنا شروع کر دیں گے. میں پیسہ خدا دے دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ تم لوگ اس کا استعمال خداوند میں رہ کر کے کرو، لیکن ہم اسے اپنے ہی طریقے سے استعمال. کچھ راست باز ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ مچھلیوں کا گول جو ہے، وہ ان کا جو جال ہے بھر جائے وہاں پہ سٹاپ کر جاتے ہیں، وہ اس سے آگے نگاہ نہیں کرتے کہ اس کے بعد جس نے مجھے اتنا بڑا گول دیا، جس نے مجھے اتنی زیادہ برکت دی، کیا اس برکت کو استعمال کرنے کے لیے اس نے مجھے پلان دیے؟ وہ پلان نہیں خدا کے مانگتے، اگلا سٹیپ ہی نہیں خدا سے پوچھتے کہ خداوند میرا نیکسٹ موو کیا ہونا چاہیے. خداوند تو نے یہ برکت تو مجھے دے دی ہے، مجھے اس کا استعمال کرنا سکھا. تو وہ اسی چیز میں رہ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آخر وہ بڑا ہوا جال جو ہے وہ ختم ہونا ہی ہے، وہ مچھلیاں کم ہونی ہیں. جب کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہوا، خدا سے معافی مانگی، اپنی خودی سے انکار کیا، اس نے نہیں سوچا کہ میں بڑا پروفیشنل ہوں تو اس کے آنے سے یہ ہو گیا، اس نے نہیں، بلکہ اس نے اپنی خودی سے انکار کیا، رویا، اپنے آپ کو پہچانا. خدا شکستہ دلوں کو دیکھتا ہے، خستہ حال انسانوں کو اٹھاتا ہے، گناہ گاروں کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب خدا اپنا کام کرتا ہے، اور خداوند نے اس کی زندگی میں بھی ایسا کام کیا. خدا نے ایک معمولی مچھلیاں پکڑنے والے کو، جب اس نے خداوند کا حکم مانا، جب اس نے خداوند کی اس بڑی نعمت پر، بڑے فضل پر، بڑی برکت پر غور کیا اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکا ڈالا، تب خداوند نے بھی اسے ایک عام مچھلی پکڑنے والا نہیں بلکہ اس سے کہا، یسوع نے شمعون سے کہا، شمعون خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا. ہاللیلویا. جب ہم خداوند خدا کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے حال کو، اپنی بدی کو اپنے مستقبل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. میرا ایمان ہے جال گہرے میں ڈالنا چاہیے، چاہے کتنی ہی بار ہم نے محنت کیوں نہ کی ہو، ہمیں خداوند کو کام کرنے دینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو خدا کے کام ہیں، پھر خدا اپنے جلالی کام ہماری زندگی میں کرتا ہے، پھر خداوند معجزے کرتا ہے. وہ اپنے ہمیں جب ہم اس کے قدموں میں گر پڑتے ہیں تو وہ ہماری شخصی زندگی کو بحال کرتا ہے. جب ہم آنسوؤں سے بوتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، اپنے آپ کا انکار کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں اپنے نام کی خاطر اٹھا کھڑا کرتا ہے. کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے اور وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. خداوند خدا سے منت کرنا، اس سے مانگنا، اس سے کہنا ہے کہ خداوند تو ہمارا خدا ہے، ہمیں اپنے لائق بنا، تو یقیناً خداوند ہمیں برکت دے گا. اور خداوند کے کلام کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا اور اپنی اس معیار پہ، اپنے مقام پہ، اپنے تجربات پہ ہی اپنے آپ کو رکھنا کہ میں بہت تجربہ کار ہوں. اگر پطرس یہ سوچ لیتا کہ میں تو بہت تجربہ کار ہوں، مجھے سمندر کے ہر کونے کا، جھیل کے ہر کونے کا پتہ ہے، میں نے تو اتنی اس جگہ پہ بھی جال ڈالا، اس پہ بہت بولنا چاہیے تھا اسے یسوع مسیح کے آگے کہ میں نے ادھر بھی جال ڈالا، ادھر بھی، تو کیسے کہتا؟ اس نے سوال جواب نہیں کیے. کیونکہ جب خدا کا کلام ان کی زندگی میں آتا ہے، جب خدا کا کلام کسی کو تبدیل کرتا ہے اور وہ انسان آگے سے اسے ریسیو کرنے والا ہو تو یقیناً وہ برکت پاتا ہے. سم ٹائم ہم چاہتے ہیں ہم بہت بولیں، ہم بڑے اچھے اچھے الفاظ بولیں جو دوسروں میں ہماری ایک خاص پہچان چھوڑ جائیں. تو میں 10th کلاس میں تھی، میں تب سے کہتی ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر بڑے بڑے ہیں، لیکن جو درد اس نے اپنی قوم کے لیے رکھا
جو پین اس نے پاکستان کو بنانے کے لیے یا مطلب وہ سوچا ہوگا کہ میں نے اپنی قوم کے لیے ایسا کرنا، راتوں جاگا، اور جو درد اس کے دل میں تھا، جو سوچ لے کے چلا، اور جس طریقے سے جن حالات میں اس نے یہ پوئٹری گئی، آپ اس کا صرف انداز بیان کر سکتے، اس کے پیچھے کی سٹوری نہیں۔ تو جب تک انسان بائبل مقدس کو اپنے دل میں نہیں لیتا، اپنے آپ میں ٹوٹتا نہیں، اپنے آپ کو جہاں پہ اس نے رکھا ہوا ہے وہاں سے ہلاتا نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کی تو ذات ہی ایسی قدوس ہے، جو جس کی بھی زندگی میں آئے گا وہ برکت ہی پائے گا، لیکن اس برکت کو پا کر کے استعمال کرنے کا طریقہ کار خداوند یسوع مسیح میں رہ کر کے جینا جو ہے، وہ دعا کے وسیلہ سے، جھک جانے کے وسیلہ سے، اپنی خودی کے انکار کرنے کے وسیلہ سے ہی ہمیں ملے گا۔ ہمیں اگر آج ہم کنارے پہ ہیں، اگر آج ہماری زندگی میں کنارے سے ہٹ کے گہرائی میں بھی چلے گئے اور بڑی برکتیں ہیں، تو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یسوع میرا نیکسٹ موو کیا ہونا چاہیے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کا استعمال کر کے برکت پائیں۔